بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ارے میری بات مان لے، ابھی بچی کو زیادہ دن نہیں گزرے اسکول جاتے ہوئے، ہٹا لے اسے، اس نے کیا کرنا ہے لکھ پڑھ کر۔ اماں نے پرات میں آٹا گوندھ کر ایک طرف رکھا اور اب آلو کے شوربے کے لیے دیگچی میں ہی پیاز کاٹنے لگی۔ او بھلیے لوکے، تو کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اسکول میں ہی داخل کروایا ہے نا، کون سا لڑنے بھیج دیا ہے؟ پڑھ لکھ جائے گی، ڈاکٹر بنے گی، اور نہیں تو کسی اسکول میں استانی لگ جائے گی، نام روشن کرے گی ہمارا۔ ابا نے پہلے کی طرح ہی اماں کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ بڑے بڑے خواب سجائے بول رہے تھے، کیا کروانا ہے ہم نے نام روشن کر کے؟ پہلے ہی مزاج نہیں ملتے، اب اور بھی کام کاج سے جائے گی۔ وہ کوئی بلب ہے جو نام روشن کرانا ہے؟ اماں نے انتہائی بیزاری سے ابا کو جواب دیا۔ اوہو، کچھ خدا دا خوف کر، وہ معصوم سی کیا کرتی ہے؟ نخرا، ابھی تو پیر پیر چلنا شروع کیا ہے اس۔ تیرے والی تو حد ہی ہو گئی ہے، بے فضول ہی بولے جاتی ہو۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، وہ اسکول جائے گی اور ہر روز جائے گی، اب تو نے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ ابا نے ایک تنبیہ کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں زینب اپنی نئی نئی کاپیوں اور کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اماں کی بڑبڑاہٹیں بدستور جاری تھیں، دیگچی میں چمچہ ہلانے کے ساتھ ساتھ وہ بولتی جا رہی تھی۔ جب سے 5 سالہ زینب اسکول جانا شروع کیا تھا، اماں اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ابا کو جو یہ بیٹی کو پڑھانے لکھانے کا بخار چڑھا ہے، 4 دن کی چاندنی ثابت ہوگا۔ جب آئے دن کاپیاں، پینسلیں اور گورنمنٹ اسکولوں کی ندیدی مسوں کے حکم پر آنے بہانے پیسے خرچ کرنا پڑے گا نا، خود ہی اٹھا لیں گے۔ مگر اماں کا محض خیال ہی رہا، بلکہ اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ جب 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی ابا اتنے ہی ذوق و شوق سے زینب کو نہ صرف اسکول چھوڑنے جاتے، بلکہ صبح اسکول جانے کے لیے تیاری میں اماں کا ساتھ دیتے اور واپسی پر بذات خود اسے لے کر آتے جیسے کہ پہلے دن سے تھے۔ اماں ذرا سخت طبیعت کی تھیں اور بیٹی کے اسکول جانے کے معاملے میں اور بھی زیادہ، مگر ابا کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ زینب اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور یہ ابا کا بڑا پرانا خواب تھا کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ انہوں نے کبھی اپنی غربت کو اس خواہش کے پورا ہونے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ کبھی اس بات کو کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، کیونکہ زینب سے پہلے اماں نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، مگر ہر بار آنے والا ننھا وجود ہچکی بھرے بغیر ہی لوٹ گیا تھا اور پھر اماں نے آس ہی چھوڑ دی۔ مگر 2 سال بعد اللہ نے دوبارہ رحمت کی تو اماں ابا پھر سے نئی امید، نئے یقین کے ساتھ آنے والی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اب کی بار دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ زینب کی شکل میں اللہ نے ننھی پری عطا کی تھی۔ اماں ابا تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر لڑکیوں کے تعلیم کے معاملے میں اماں پکی دیہاتن عورت ثابت ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی زینب نے 5ویں سال میں قدم رکھا، ابا نے اسے گھر کے قریب ہی واقع پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا۔ شہری آبادی سے دور یہ قصبہ سبز لہلہاتے کھیتوں میں گھرا تھا، جس کے آس پاس 20 چھوٹے چھوٹے گاؤں لگتے تھے۔ زینب کے ابا قصبے کی مرکزی سڑک پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ ابا نے محلے کے کسی دوست سے زینب کو اسکول داخل کروانے کا ذکر کیا تھا۔ چچا صابر کے اپنے بچے تو ان پڑھ نکمے تھے، سب سے چھوٹی بیٹی نے بس 5 جماعتیں
پاس کی اور اس کے بعد اسکول کا منہ نہ دیکھا، اور ان کی بیوی کو اس پر ہی بڑا مان تھا۔ جب اپنے شوہر سے ہمسائے کی اکلوتی بیٹی کے اسکول کے داخلے کی بات سنی تو فوراً اگلی صبح اماں کے پاس گئیں۔ رانی کے ابا نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کی زینب اب اسکول جائے گی۔ بڑی سہنی بات ہے یہ تو، اماں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یہ میری رانی کی وردی ہے، وہ تو اب جاتی نہیں، زینب کو چھوٹا کر دینا۔ رشیدہ چاچی نے ہاتھ میں پکڑا تھیلا اماں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی، ویسے تو میں کپڑا لے آئی تھی اس کا سوٹ سینے کے لیے۔ اماں نے آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتے ہوئے کہا اور تھیلا پکڑ لیا۔ ویسے تو بچیوں کو شروع میں شوق ہوتا ہے اسکول جا کر پڑھنے کا، پھر مسوں کی ڈانٹ پھٹکار سے تنگ آ کر خود ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اماں کو تو پہلے ہی قلق تھا، مگر رشیدہ چاچی کے کہنے پر سادہ سے انداز میں بولی، بس اس کے ابے کو بڑا شوق چڑھا ہے، پڑھنے والی بچیاں تو ہر حال میں ہی پڑھ جاتی ہیں۔ نہ میری رانی کوئی ماڑی ہے، ماشاءاللہ سے سارا گھر سنبھال رکھا ہے اس نے، پڑھ لکھ کر کیا کارنامے کر لینے تھے اس نے، وہ تو بڑا ہی اچھا پڑھتی تھی، اس کے بابا نے منع کر دیا۔ چاچی نے فوراً پینترا بدلا۔ اماں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، جانتی تھی اس عورت کی فطرت کو، ہر محلے میں ایک ہنگامہ پھیلانے والی عورت لازمی ہوتی ہے جو باقی اہل محلہ کو یکسانیت اور بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ بس چاچی رشیدہ کو بھی یہی اعزاز حاصل تھا۔ اب مجھے تو بڑا آرام ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی میری رانی، اور تو ابھی تک سارے کام خود کر لیتی ہے۔ اب اللہ نے اتنی مشکلوں سے اولاد دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رشیدہ چاچی نے پھر سے اماں کے جلے پر نمک چھڑکا تھا۔ ان کا بھی تو یہی ارادہ تھا کہ زینب ذرا قد نکالے تو اسے اپنے ساتھ کام کاج میں لگائیں، جس طرح اس علاقے کی بیشتر عورتیں بیٹیوں کے ساتھ کرتی تھیں۔ مگر زینب کا ابا بھی نہ۔ اماں نے بظاہر رشیدہ کے خیالوں کی تردید کی، اور جب وہ بیزار ہو کر جانے لگی، اماں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ جاتے جاتے رشیدہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ ارے نہیں، رانی نے آج گڑ والے چاول بنا لیے ہوں گے، اب تو وہی کھاؤں گی، بلکہ تجھے بھی بھیجوں گی جا کر ٹیپو کے ہاتھ، کہتے ہوئے وہ ڈیوڑی پار کر گئی۔ زینب بہت پیاری اور ذہین بچی تھی۔ جب اپنی توتلی زبان میں ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھتی تو حقیقت میں کوئی چمکتا تارا لگتی تھی۔ ابا کو تو ڈھیر سارا پیار ہی اس پہ آتا، اماں بھی صدقے واری جاتی تھی۔ بس ایک یہ خیال تھا کہ اتنا پڑھنے کا فائدہ اماں کی خوشی پر کوڑے کی طرح لگتا، مگر آہستہ آہستہ اماں جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک سنہری دوپہر میں ان کے گھر ایک نئی گڑیا نے جنم لیا۔ زینب اسکول سے آئی تو ابا کے ہاتھ میں تولیے میں لپٹے گڑیا سے وجود کو پایا۔ دیکھ زینب، اللہ نے تیرے لیے بہن بھیجی ہے۔ ابا جس خوشی سے دمکتا چہرہ لیے بول رہے تھے وہ قابل دید تھا۔ زینب نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اماں کی جانب دیکھا۔ اماں نے نکاہت کے باوجود مسکراہٹ سے سر ہلا دیا۔ زینب اس وقت 5ویں جماعت میں تھی۔ اس کی تنہائی ختم کرنے کو اللہ نے اسے بہن جیسی دوست اور نعمت اور رحمت سے نوازا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسے بھی اپنے اسکول ہی لے جایا کرتی۔ ابا، یہ کب بڑی ہوگی؟ میں اسے اپنے اسکول لے جانا چاہتی ہوں۔ ہر دوسرے دن وہ آس اور معصومیت سے پوچھتی۔ اب ابا کہیں گے کہ ہاں زینب، اب ختیجہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کل سے تمہارے ساتھ اسکول جا سکے۔ حالانکہ زینب سمجھتی تھی کہ ابھی تو ختیجہ نے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، لیکن اسے یہی انتظار تھا کہ جھٹ سے وہ دن آ جائے جب ختیجہ اس کے ساتھ باتیں کرے، وہ دونوں کھیلیں، ایک ساتھ اسکول جائیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ختیجہ نرسری کلاس میں داخل ہو گئی اور زینب پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں۔ یہ اسکول 1 سال پہلے ہی پرائمری سے مڈل اور ہائی اسکول میں بدلا تھا۔ زینب اب بڑی ہو گئی تھی، اور جہاں اس کی سمجھداری میں اور عقل مندی میں اضافہ ہوا تھا،
اس کے سگڑاپے اور خوش اخلاقی کو دیکھ کر اماں کے سارے غم جاتے رہے تھے۔ مس مریم نے زینب پر بہت محنت کی تھی۔ وہ 9ویں جماعت سے اسے اسلامیات پڑھاتی تھی۔ مس مریم بچوں کی اخلاقی تربیت پر بہت زور دیتی تھی۔ ان سے اخلاقیات گھرداری سیکھی تھی زینب نے۔ زینب میں سیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، لہٰذا جو کچھ کتابوں سے سیکھتی اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرتی تھی۔ وہ ہر سال یا ہر 6 ماہ بعد نیا یونیفارم اور نئی چیزیں نہیں خرید سکتی تھی، مگر صاف ستھرا یونیفارم، تیل لگے بالوں کو چٹیا میں گوندھنا تو اس کے اختیار میں تھا۔ سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ کئی لڑکیوں میں ممتاز نظر آتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو بھی اپنی محنت سے جنت بنا دیا تھا۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر گھر کی آرائش و زیبائش کر کے اس نے اماں کو خوش کر دیا تھا۔ اماں اس کی عقل مندی کی قائل ہو گئی تھی۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں اس نے محلے کی بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اماں نے پہلے تو منع کیا مگر پھر مان گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ زینب پتر، تو کیوں کھپ رہی ہے اتنی گرمی میں؟ زینب شام کے وقت بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی جب ابا نے اسے آواز دی۔ ابا، اس میں کھپنے کی کیا بات ہے؟ میں فارغ ہی ہوتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، زینب نے ہلکے پھلکے انداز میں وضاحت کی۔ تو یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ کہیں آگے تیری پڑھائی کے خرچے سے ڈر کر تیرا ابا تجھے نہیں پڑھائے گا؟ ابا کے انداز میں فکر مندی اور معصومیت کو دیکھ کر اسے بے انتہا پیار آیا۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، زینب نے کہا تو اماں بھی ابا کی چارپائی کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں زینب کے ابا یہ بتا رہی تھی کہ آگے والی پڑھائی یہ مفت میں کرے گی۔ کیا نام بتا رہی تھی؟ اماں سوچنے لگی۔ ہاں، وظیفہ، اپنی زینب کو وظیفہ ملے گا ہر سال، ہے نا زینب؟ اماں نے زینب سے تصدیق چاہی۔ زینب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، زینب کو 8ویں میں بھی تو ملا تھا نا وظیفہ؟ ابا کو یاد آیا۔ خوش رہ میرا پتر، ابا نے زینب کے سر پر پیار کیا۔ اماں کی ہڈیوں میں پہلے والا دم خم نہیں رہا تھا۔ زینب کو اس چیز کا احساس تھا، تب ہی اس نے آدھی سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ خدیجہ صبح کو تیار ہو کر اسکول سے آ کر اگرچہ تھکی ہوئی پھر بھی آٹا گوندھ کے پھلکے تیار کر لیتی۔ سالن اماں پہلے ہی تیار کر لیتی تھی۔ زینب محلے کی دوسری لڑکیوں کے برعکس تمام کام بغیر زبان چلائے کرتی، ورنہ ماں بخوبی جانتی تھی لڑکیوں کو کیسے کوہلو کے بیل کی طرح کام میں جوتنا ہے۔ وہ لتر لتر زبانیں بھی چلاتی تھی۔ دوسرے گھر کا یہی ماحول تھا، مگر زینب کو اس کی پڑھائی نے زبان چلانا نہیں سکھائی تھی، نہ ہی ابا کے اعتماد نے اسے بدلحاظ کیا تھا۔ اماں زینب سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ زینب کے میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا اور امید کے عین مطابق اس نے اپنے علاقے میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا کا تو بس نہ چلتا تھا، ورنہ اپنا ٹھیلا بیچ کر پورے قصبے میں مٹھائی بانٹ دیتے۔ اماں کی خوشی بھی اتنی تھی اور وہ بخوشی زینب کا کالج میں داخلہ کرا دیتی، مگر ان دنوں اماں کی خالہ زاد بہن اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ ابا نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن اماں کی یہی خواہش تھی کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ لیکن اسکول میں ٹاپ اور پڑھائی کی اہمیت اپنی جگہ، مگر بیٹی کے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہی تھے، اور جب اتنا اچھا رشتہ گھر چل کر آ جائے۔ لڑکے نے میٹرک کر رکھا تھا اور اس کے گاؤں میں کریانے کی دکان تھی، اور پھر دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اعتبار تھا۔ پھر بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ مگر ابا کو کون سمجھاتا؟ وہ چاہتے تھے کہ زینب مزید تعلیم حاصل کرے، ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جاتی ہے۔ ابا کا بھی موقف ٹھیک ہی تھا۔ ارے وہ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ زینب شادی کے بعد جتنا چاہے پڑھ لے۔ اماں نے یقیناً ابا کا موقف ان تک پہنچایا تھا۔
وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے مگر زینب کی تعلیم پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے اور کچھ وقت مانگ لیا۔ اماں کی مراد بر آنے والی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی۔ بچیاں جتنے بھی وظیفے اور ڈگریاں حاصل کر لیں، جب تک وہ باعزت طریقے سے اپنا گھر نہ بسا لیں، ماں کو چین نہیں آتا۔ اور یہاں آ کر شہری دیہاتی ماں کی تھیوری ایک ہی ہو جاتی ہے۔ زینب کچھ دنوں سے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ چاول چنتے ہوئے اماں نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا تو ٹھٹک گئیں۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور درمیان سے مانگ نکالے بادلوں کی سی چوٹی باندھے وہ عام سے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں بلائیں لی، جبکہ زینب اماں کی نظروں سے خائف ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شام سیاہ رات میں مدغم ہو رہی تھی۔ دیواروں میں چھپے جھینگروں کی آوازیں عجیب سی سنسناہٹ پھیلا رہی تھیں اور گاؤں کے گلیوں کے بھونکتے کتے بھی عجیب سی سنسناہٹ والا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے پھر اس نے تسلی کرنی چاہی کہ اماں گہری نیند سو رہی ہیں۔ ان کی بائیں طرف والی چارپائی پر ختیجہ لیٹی تھی۔ ابا مغرب کی نماز کے بعد اپنے دوستوں یاروں کے پاس تھے۔ وہ مطمئن تھی۔ کنڈی گرا کر پردے کے پیچھے سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی سرگوشی کے انداز میں تنبیہ کی، یہ لے جاؤ لیکن اماں کو نہ بتانا، کچھ بھی، اب جلدی سے جاؤ۔ دروازے کے باہر کھڑے لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر شاپر لیا اور چلا گیا۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ بند کرنے والی تھی جب سامنے ابا کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اسے لگا ابا بھی اسے بالوں سے پکڑیں گے اور زمین پر پٹک دیں گے، مگر ابا وہ کچھ کہے بغیر صحن میں بچھی چارپائیوں سے ایک طرف بڑھ گئے۔ وہ مرے قدموں سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ ابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے بہت احتیاط سے سب کیا تھا، مگر پھر بھی گرم سیال آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح عجیب سی تھی۔ ابا نے اس کی طرف دیکھا تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ اماں معمول کے مطابق نارمل موڈ میں تھی، مگر شام کو واپسی پر ابا نے جو فیصلہ سنایا وہ اس کی روح کھینچنے کو کافی تھا۔ آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ مجھے تو لگا تھا 2-3 ہفتے تو کہیں نہیں گئے۔ اماں خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں بول رہی تھی۔ میں نے سوچا 2-4 ہفتوں کے بعد بھی فیصلہ کرنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ تو نکاح کی تیاری کر، ابا نے سادگی سے کہا، مگر اماں ٹھٹک گئیں۔ دیکھ تاجدین، تو نے کسی پریشانی میں تو یہ فیصلہ نہیں کیا؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نیک بخت، پریشانی والی کیا بات ہے؟ اللہ رحم کرے، مجھے بھی اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ اب کی بار ابا نے ذرا خوش نظر آنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف زینب پریشانی سے نڈھال تھی۔ اسے ابا سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ ابا کو وضاحت دے سکتی تھی، مگر ابا نے اس سے کوئی وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وضاحت مانگی ہو تب نہ۔ اسے ابا کے فیصلے پر اعتراض نہ تھا، مگر ابا کے فیصلے کے محرک پر اعتراض تھا۔ ابا کے کہنے پر وہ کسی اندھے لنگڑے سے بھی شادی کر لیتی، مگر اس طرح سے نہیں۔ خود کو ابا کی اور اپنی نظروں سے مجرم سمجھتے ہوئے تو ہرگز نہیں۔ زینب نے چاچی رشیدہ کی بڑی بیٹی کی شادی پر جو سوٹ پہنا تھا وہ بڑا نفیس تھا، اور تب ہی سے رانی کی اس پر نظر تھی۔ جب اماں رانی کے شگن کی مبارکباد دینے گئیں تو چاچی نے زینب کا وہ سوٹ ادھار مانگ لیا۔ اماں بہت حیران ہوئیں کہ اس بال بچوں والی کو زینب کا ماپ کیسے آئے گا، مگر چاچی کا خیال تھا کہ آج کل کھلے اور لمبے سوٹوں کا رواج ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قد کاٹ میں بھی ان کی بیٹی زینب جتنی ہی تھی۔
اماں تذبذب کا شکار نظر آئیں تو انہوں نے یہ پیشکش دی کہ وہ آدھی قیمت پر سوٹ ان کی بیٹی کو ہی دے دیں، اور اماں اول تو وہ یہ سوٹ دینے کو تیار نہ تھی، اور اگر راضی ہوتی بھی تو چاچی رشیدہ جیسی عورت کو تو کبھی نہ دیتی، جن کا محلے بھر میں کوئی اعتبار نہ تھا۔ سو اماں نے دبے لفظوں میں انکار کر دیا۔ زینب کو پتہ چلا تو اسے افسوس ہوا کہ اماں نے ایسے کیوں کیا۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد رانی کا چھوٹا بھائی، جو غالباً کسی چھوٹے سے نجی اسکول میں جاتا تھا، زینب سے چھٹی جماعت کی کتابیں لینے آیا تھا۔ اب کی بار بھی اماں نے یہی کہا کہ اگر کتابیں چاہیے تو آدھی قیمت میں مل جائیں گی۔ زینب کو بے حد افسوس ہوا۔ زینب کو ہر سال مفت کتابیں ملتی تھی۔ اب کی بار زینب چپ نہ رہ سکی۔ اماں نہ جانے کیوں رشیدہ چاچی سے خائف تھی۔ زینب کو یہی لگتا تھا اماں کی طرح چاچی کی فتنہ پرواز طبیعت سے نہ واقف تھی، لہٰذا جب اماں ٹیپو کو صاف انکار کر کے غسل خانے کی طرف بڑھ گئیں تو اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے روکا اور کہا کہ وہ پرسوں شام کو آ کر کتابیں لے جائے، مگر گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ اسے ابا کا ڈر نہ تھا، انہیں تو وہ کسی طرح سمجھا ہی لیتی، بس وہ خفا ہوتے کہ وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر سب کر رہی ہے، اور پرسوں شام وہی ہوا جو نہیں چاہتی تھی۔ ابا گھر پر موجود نہ تھے مگر اچانک آ گئے۔ انہوں نے یقیناً اس کی باتیں بھی سن لی تھی۔ اس نے تو ٹیپو کو خبردار کیا تھا کہ وہ چاچی کو نہ بتائے، ورنہ وہ اماں سے آ کر ضرور ذکر کرتی، اور پھر اماں اس کی جو شامت لاتی وہ الگ، مگر شامت تو اب اس کی آ ہی گئی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ ابا کو اس پر شک تھا، وہ اس پہ اعتبار نہ کرتے تھے۔ تب ہی آنکھوں دیکھی بلکہ ادھوری دیکھی سنی کو سچ سمجھ کر جلدی میں نکاح کر دیا۔ وہ افسوس نہ کرتی تو کیا کرتی؟ تاج دین، یہ صابر کی بوٹی ہے، ابھی کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ بے شرموں کی طرح میری زینب پر کیا الزام لگا کر گئی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے رشیدہ چاچی آئی تھی اور زینب کے بارے میں حد سے زیادہ بکواس کر کے گئی ہے۔ ماں کو حیران و پریشان چھوڑ کر تو اس کی باتوں میں نہ آ، میں دماغ ٹھکانے لگا دوں گا اس کا۔ اب نہیں آئے گی ادھر جب تک معافی نہ مانگ لے۔ ابا کو تو جیسے غصہ ہی آ گیا تھا، مگر ان حالات کا اندازہ تھا جب ہی رشیدہ کو ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی۔ تب ہی میں کہوں تجھے کیسے اتنی جلدی بیٹی کی شادی کا خیال آ گیا؟ دال میں کچھ تو کالا ہوگا۔ ہم نے تو زینب کی تربیت ایسی نہیں کی تھی، اس کے سسرال والے کیا سوچتے ہوں گے ایسی ہنگامی شادی کرنے پر؟ اماں یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ او کچھ بول، کچھ سوچ سمجھ کر بولا کر، تیری بیٹی ہے وہ، تجھے نہیں پتا اس فسادی عورت کا؟ ہماری زینب کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی۔ ابا پر یقین لہجے میں بولے تھے۔ وہ کمرے کے دروازے کے پار کھڑی زینب کے دلوں سے منو بوجھ اترا تھا۔ وہ اپنے کالج میں داخلے کی خبر اماں کو سنانے آئی تھی۔ ماجد کے کہنے پر ہی اسے آنا پڑا، ورنہ ابا کی بے اعتباری تو پڑھائی کی طرف سے اس کا دل برا کر دیا تھا۔ اس کا شوہر کچھ دیر پہلے ہی اسے چھوڑ گیا تھا، مگر اماں ابا اس کی آمد سے بے خبر اپنی بحث میں پڑے ہوئے تھے۔ ابا، وہ جھٹ سے ابا کے سینے سے جا لگی۔ اماں پھر اس سے صورتحال سے پریشان ہو گئیں۔ آپ نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی پریشان تھی، اور پھر وہ آپ نے اس طرح سے کیوں میری شادی کر دی؟ آنسو پیتے ہوئے اس نے ابا سے شکوہ کیا۔ نہ میرا پتر، ایسی بات نہ کر۔ صابر کا لڑکا تو پہلے ہی میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ زینب باجی سے پوچھ لے کتابوں کا جا کر۔ پتر، میں نے تجھے کچھ کہا تھا؟ کچھ نہیں کہا تھا نا؟ پھر تو کیوں پریشان ہوئی؟ ابا اب اطمینان سے ساری کہانی سنا رہے تھے، اور جہاں تک بات ہے ہنگامی شادی کرنے کی تو بہت ضروری تھا یہ۔ اس رشیدہ نے اپنے خاوند سے اپنے بیٹے کے لیے زینب کے رشتے کی بات کہلوائی تھی میرے پاس،
اور شام میرے آنے سے پہلے رشیدہ ہمارے دروازے پر پہنچی ہوئی تھی۔ بیٹا تیری بھی تو غلطی ہے نا کہ تو نے شام ویلے اسے کتابیں لے جانے کا کہا۔ انہوں نے زینب کی غلطی کی بھی نشاندہی کی تو زینب شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ مجھے پتا تھا اس نے اپنے بندے کو پٹیاں پڑھا کر پورے جگ میں تماشا لگا دینا تھا، ہمارے خلاف الٹی سیدھی باتیں پھیلانی تھی۔ اور اب دیکھ، جیسے ہی زینب کے نکاح کی خبر ملی فوراً آ گئی وہ فساد مچانے۔ بھلا تم لوگ مجھے بھی بتا دیتے، معاملے کو دیکھ لیتی میں خود ہی۔ اماں نے ان کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اماں کو اپنی بے خبری کا دکھ بھی تھا۔ وہ چل چھڑ دے، کھے پا ہن ساری گلتے۔ زینب دھیے خوش تو ہے نا؟ میں نے کہیں جلد بازی میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ ابا کو یکدم زینب کی فکر ہوئی۔ نہیں ابا، مجھے پہلے بھی آپ دونوں کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ تھا اور نہ اب ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور یہی تو بتانے آئی تھی کہ ماجد نے میرا کالج میں داخلہ بھیج دیا ہے۔ شکر ہے میرے سوہنے ربدہ، آپ نے اس نے ہم غریبوں کی لاج رکھ لی۔ ابا بہت خوش ہوئے تھے۔ اماں نے بھی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اماں، خدیجہ نظر نہیں آ رہی؟ زینب کو یکدم اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اسکول گئی ہے، تو اپنے آنے کا بتا دیتی تو میں چھٹی کروا دیتی آج اس کی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں شام تک یہی ہوں اماں۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری وجہ سے آپ لوگ خدیجہ کا اسکول نہ چھڑوا دیں۔ نہیں دھی رانی، ایسا کبھی نہ سوچی۔ پھر تاج دین بڑے فخر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھ بھلیے لوکے، آج کے دن کے لیے میں تجھے کہتا تھا نا کہ میری دھی پڑھ کے ہمارا رام روشن کرے گی۔ پورے پنڈ میں نام اس نے ہمارا روشن کیا ہے اور اپنے سسرال میں بھی۔ ماں باپ کو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ بیٹیوں کو نہ پڑھائیں۔ بیٹے ہی کیوں، بیٹیاں بھی ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی اگر اچھی تعلیم و تربیت کی جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ دیکھ ہماری رانی کتنی اچھی اور سلیقے والی دھی رانی ہے، اگر اس میں سے تعلیم کو نکال دیں وہ میری بیٹی آگے بھی انشاءاللہ ہم سب کا نام روشن کرے گی اور میری چھوٹی خدیجہ بھی ڈاکٹر بنے گی انشاءاللہ۔ زینب کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں ابا، وہ بھی خوب پڑھے گی اور انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق وہ ایک دن ڈاکٹر ضرور بنے گی۔ لیکن میری دھیے، آئندہ ایسی بات تو نے بالکل نہیں سوچنی۔ تو ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگوں پہ کیوں بے اعتباری کرنی ہے؟ تم دونوں ہمارے جگر کا خون ہو، مجھے اپنی تربیت پہ کوئی شک نہیں۔ زینب کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ اماں ابا نے بھی مسکراہٹ میں اس کا ساتھ دیا۔ اس کی ہنسی ایسے تھی جیسے ہواؤں میں نکرئی سی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ آپ لڑکیوں کی تعلیم کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔